تو دنیا میں ایسے مگن ہو گئے کہ اپنے آنے کا مقصد ہی بھول گئے. حضرت ڈھونڈو تو صحیح, تمہارے ارد گرد ہزاروں نشانیاں اس کی بکھری پڑی. میرے سیدی حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی بڑی سادی بات سنایا کرتے تھے. ایک مائی تھی, وہ بیٹھ کر نہ چرخا کاٹ رہی تھی, پاس ایک فلسفی گزرا. مائی کہہ رہی تھی لا الہ الا اللہ, ورد زبان تھی. پہلے نفی جھوٹے خداؤں, پھر واحد حقیقی معبود حقیقی کا اثبات. وہ اماں کو دیکھ کر کہتا ہے اماں جی اسی کہن ڈیاں ہو کہ اللہ ہے, اللہ ہے بھی ہے کہ ایویں کہن ڈیاں کہ نہیں بچہ پوریاں دلیلاں تے جا بجا بکھریاں پئیاں نے, ہے وی تے میں کہن ڈیاں ہے وی, میں کیوں نہیں کہنا کہ ہے. کہتا ہے کہ مجھے بھی تو اس کے ہونے کی دلیل دو. کہتی بچہ دیکھ تو صحیح, چاند اس کے ہونے کی دلیل, سورج اس کے ہونے کی دلیل, آسماں اس کے ہونے کی دلیل, کوئل اس کے ہونے کی دلیل, کوا اس کے ہونے کی دلیل. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو چربی کے لوتھڑے سے دکھلا رہا ہے, جو نرم ہڈی سے سنوا رہا ہے, جو زبان کے ٹکڑے سے بلوا رہا ہے. دیکھو تو صحیح حضرت کا یہ اس کے ہونے کی دلیل نہیں, آپ کا اور میرا وجود ہی تو اس کے ہونے کی دلیل ہے. دیکھو تو صحیح. میں اکثر پروگراموں میں کہتا ہوں جب میں گلیوں سے گزرتا ہوں نا تو لوگوں کی آوازیں میرے کانوں میں پڑتی ہیں, پھر میں سوچتا ہوں ایک بندہ نا اچھا خاصا ٹیلی فون پہ کسی کو کہہ رہا ہے اور تینوں نہیں پتا اج میرا لینٹر پینا تو سیمنٹ ہی نہیں بھیجیا, اور تینوں نہیں پتا اج میرا لینٹر پینا تو ریت ہی نہیں بھیجی, اور تینوں نہیں پتا میں اج کندھ پلستر کرنا تو سیمنٹ ہی نہیں بھیجی. میں اکثر سوچتا ہوں بندے کو ایک مکان بنانا پڑ جائے تو وقت کبھی اینٹ والے کو فون, کبھی ریت والے کو فون, کبھی سیمنٹ والے کو فون, کبھی سریے والے کو فون, کبھی اینٹوں والے کو فون, کبھی بجری والے کو فون, کبھی روڑی والے کو فون. کبھی غور تو کرو وہ کون ہے جو ماں کے پیٹ میں پورے کا پورا بندہ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. کیا آپ نے کبھی غور نہیں کیا؟ اینٹ کہیں سے, ریت کہیں سے, بجری کہیں سے. کبھی تو غور کرو یار, اس نے یہ آنکھیں کہاں سے منگوائی, اس نے یہ زبان کہاں سے منگوائی, اس نے یہ دل کہاں سے امپورٹ کیا, اس نے یہ گردے کہاں سے منگوائے, اس نے یہ پھیپھڑے کہاں سے منگوائے, اس نے ہمارے اندر یہ جو سریا ڈالا اس نے کہاں سے منگوایا, اس نے یہ آتیں کہاں سے منگوائیں, یہ مسانہ کہاں سے آیا. ہم تو غور نہیں نہ کرتے. میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی غور کر کے لکھتے ہیں, پھر فرماتے ہیں کہیں سے نہیں منگوایا. قطرہ آب کیسی شکل بناتا. چلو حضرت چہرہ تو اتنا بڑا ہے لیکن سب کا جدا جدا ہے. قربان جاؤں اس کی قدرتوں پر کتنا انگوٹھا ہے, چھوٹا سا, اور کسی بندے کا انگوٹھا بھی کسی بندے سے نہیں. ایسا قادر رب ہے, انگوٹھا بڑھ کسی سے ملنا بڑی دور کی بات, کسی کا دایاں انگوٹھا کسی کے بائیں انگوٹھے سے بھی نہیں. ایسا زبردست کاریگر. قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناتا, پتھر دے کر نظر کرم دی چاند سورج چمکا. قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی. میں اکثر یہ گزرتا ہوں یہ پروگرام تو میں کیا دیکھتا ہوں جناب بہو اور ٹروزر شرٹ پا کے نا باہر اپنے گملے میں پانی دے. میں نے ایک دن پوچھا, میں حضرت روز ہی لنگنا مت پانی دے ہوندے ہو, نہیں آپ سب پانی نہیں دواں گے تو مرجا جائے. کوئی حضرت جی ویکھو تے صحیح ایپٹا باج کڈا بڑا جنگل ہے, انہوں کنے پانی دے. مری کا کتنا بڑا جنگل ہے, اس کو کس نے پانی دیا. کشمیر میں اتنے اتنے بڑے جنگلات ہیں, کس نے پانی دیا, کسی نے نہیں دیا. قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی. رنگ برنگی بوٹے لائے خود خاصے کچھ ہم. غور تو کرو, چلو غور تو کرو, اس کی نشانیاں جا بجا بکھری پڑی ہیں. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں, ماشاءاللہ مسجد میں بیٹھے ہیں, چلو جی میں کہہ لیتا ہوں کہ یہ کنال کا حال ہوگا, یہ کنال کا حال. 1 2 3 4, ان 4 دیواروں نے آپ کی اس چھت کو اٹھا رکھا ہے. ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. اگر ابھی کوئی ہے ابھی اٹھ جائے, بعد میں بھی کوئی ہوگا تو میں جواب دے دوں. جو یہ دعویٰ کرے جناب ایک کنال دا چھت, اللہ کنال پورا تقریباً کنال کا چھت, یہ 4 دیواریں نکال دیں, میں چھت پھر بھی آپ کو کھڑا کر کے ہے کوئی 4 دیواریں نکال دیں, میں بغیر کسی
پوٹ کے پھر بھی چھت کھڑا کر کے بتاؤ چلے ہو ساڈا کنال دا نہیں کھلوندا ہے کدی باہر نکل کے دیکھو تو صحیح الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وہ بندے تیرا ایک کنال کا چھت 4 دیواروں کے بغیر کھڑا نہیں ہوتا ارے میرا بھی تو دیکھ نہ کسی کو مشرق کا پتہ نہ کسی کو مغرب کا پتہ نہ کسی کو شمال کا پتہ نہ کسی کو جنوب کا پتہ تیرا ایک کنال کا کھڑا نہیں ہوتا میں نے 7 کھڑے کر رکھے ہیں سبع سماوات طباقا تیرا ایک نہیں کھلوندا بندے اب ایک تے صحیح بس کھڑا رہے یہ آپ کا فانوس پڑا ہے چھوٹا سا فانوس ہے سورج ہماری زمین سے کئی کروڑ گنا بڑا ہے چاند چلو ہماری زمین سے چھوٹا ہے کوئی دعوے دار ہو تو بھی اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور یہ کہے جناب یہ سنگل لا دیو میں پھر بھی زمین تے چھت دے وشکارن کھلا جو یہ دعویٰ کرے جناب تار کاٹ دے میں بغیر بیٹری کے بغیر یو پی ایس کے بغیر جنریٹر کے میں اس کو پھر بھی جلا کر بتاؤں ہے کوئی چلے ہو کبھی باہر نکل کے دیکھو تو صحیح وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا میرا بھی تو رات کا بلب دیکھ میں نے تو کوئی سنگل نہیں باندھا اس کو میں نے تو وابڈا سے کوئی تار نہیں نہ نورا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا میرا دن کا بلب دیکھ میں نے تو کچھ بھی نہیں ہوا پھر کیا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون جب ہم کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہو جا تو پھر دیکھو تو صحیح حضرت وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ماشاءاللہ قبلہ میرے سیدی بیٹھے ہیں علماء بیٹھے ہیں صرف پیران عظام کو نہیں صرف علماء کو نہیں صرف حفاظ کو نہیں ہر خاص و عام کو وہ دعوت دیتا ہے آؤ اے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ میری تخلیقات افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت دیکھ میں نے اونٹ کو کیسے بنایا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ دیکھ میں نے آسمان کو کیسے بلندی عطا کی وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ دیکھ میں نے پہاڑوں کو کیسے نصب کیا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ دیکھ میں نے زمین کو کیسے بچھونا بنایا لیکن کون دیکھے گا کون دیکھے گا چلے دیکھو جتنا دیکھو گے اتنا اس کا قرب ملتا جائے اتنا اس کا قرب ملتا جائے اتنا اس کا قرب ملتا جائے گا حضرت ذرا بڑوں کی سنو میں ایک دن تفسیر پڑھ رہا تھا بڑا رویا پڑھ گیا ایسے لوگ تھے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ حجام کی دکان پر گئے اپنا خط بنوانے کے لیے اس نے حضرت کا خط بنایا اس کے بعد اس نے جب حضرت کی لبیں درست کرنا چاہیے نا آپ کی پوچھے تو اس نے وہ اس طرح قریب کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت وہاں بیٹھ کر بھی ذکر الہی جس کی وجہ سے ہونٹ حرکت میں ہے اس نے وہ اس طرح پیچھے کر لیا اور عرض کرتا ہے حضرت آپ ذکر الہی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہونٹ حرکت میں ہے یہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچے اس طرح ہے لوہا ہے یہ نہیں دیکھے گا یہ لب ولی کے ہیں یہ دنیا دار کے ہیں یہ تو چلے گا تو کاٹ دے گا مجھے خدشہ ہے کہ کہیں آپ کا ہونٹ نہ کٹ جائے آپ اس طرح کریں تھوڑی دیر کے لیے ذکر کا سلسلہ موقوف کریں تاکہ میں آپ کی مجھے درست آپ کیا جواب ارشاد فرماتے آپ فرماتے چلا اس طرح اوے ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے میں نے اپنے یار کا ذکر نہیں چھوڑا یہ تو تھے جنید اب ذرا باجدید کی بھی دونوں کو اقبال لائے حضور کی نعت لکھی نے اقبال اقبال کیا لکھتے ہیں شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و باجدید تیرا جمال اب ذرا باجدید کی نقش بندی بابے آپ کے ایک خادم ہیں جن کا نام تھا زید وہ کہتے ہیں جب میں حضرت کی خدمت میں آیا نا پہلے دن بطور خادم تو حضرت مجھے پوچھتے ہیں تو تیرا نام کیا ہے تو کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور میرا نام زید ہے کہتے دن گزر گیا رات بیت گئی اگلی صبح پھر پوچھتے ہیں تو تیرا نام کیا ہے کہتے میں نے عرض کی حضور میرا نام زید ہے کہتے دن گزر گیا رات بیت گئی تیسری صبح پھر پوچھتے ہیں کہتے میں نے عرض کی حضور زید ہے دن گزر گیا رات بیت گئی چوتھی صبح پھر پوچھتے ہیں کہتے 20 سال تک یہی معمول رہا حضرت روز نام پوچھتے پھر بھول جاتے اگلی صبح پھر پوچھتے پھر بھول جاتے کہتے جب 20 سال اسی طرح گزر گئے نا تو میرے دل میں خیال آیا زید
लगता पीर साहब तेरे तो राजी नहीं। इतनी बेतवजही 20 साल होने को आए तेरा नाम ही नहीं याद हुआ। तो कहते मैं रोता रोता हजरत की खिदमत में गया, हुजूर मुझसे कौन सी खता हुई ऐसी बेतवजही। तो सूफी बड़े रकीकुल कल्ब होते हैं ना, आप भी रो पड़े, आपने फरमाया रो रहा है। अर्ज की हुजूर मेरे लिए तो रोने का मुकाम है, 20 साल हो गए अपने पीर की खिदमत करते करते, ऐसी बेतवजही जो सबसे ज्यादा करीब है उसका नाम फिर नहीं याद। ये तो इस बात की दलील है कि आप मुझसे सख्त नाराज हैं। कहते हैं हुजूर होकर कहने लगे जा अपना काम कर, तू ना इस काम में पड़। ये बात खुशी या नाराजगी की नहीं। वो कहता है हजरत मैं तो नहीं उठूंगा जब तक मुझे नहीं बताएंगे ये बेतवजही क्यों, 20 साल हुए मेरा नाम नहीं याद हुआ। कहते बायजीद रो पड़े, फरमाने लगे बात खुशी या नाराजगी की नहीं है, हाँ बात ये है कि जब से मैंने उसका नाम याद किया है मुझे सारे नाम भूल गए। यहाँ फिर हुजूर बोले सही हो नहीं मैनू रांझा सदो, सही हो नहीं मैनू रांझा सदो, हीर ना खो रांझा रांझा कर दी मैं आपे रांझा कर दी। हम बहुत पीछे चले गए, बहुत पीछे, बहुत पीछे। इसलिए मेरे दोस्तों मेहनत करो, खूब मेहनत करो। अज सावी ने खुले राह ए टोक अनोखड़े टुकने नहीं, अज ऐर कर लो मेहनत करो। अज सावी ने खुले राह भी ने ए टोक अनो ए रोज नहीं जे लोग लपड़े हजरत। ये उलमा क्या तुम्हें रोज मस्जिद में बुलाएंगे? करीब वक्त खत्म होने वाला है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम आबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। कुरान करीम बार-बार तुम्हें वार्न करता है बंदे होश कर, साडे करीब वापस आना। वो बंदे जाग जा, तूने हमारी तरफ लौट कर आना है। बंदे बाद आ जा, तूने हमारी तरफ ही लौट कर आना है। मेरे दोस्तों ये सदा नहीं रंग लगेंगे। आज सावी ने खुले रावी ने अडोक रुपये ते मंजिला मुकला और बैठे अंदे पैंडे मुकने कुछ ना कुछ बच जासी। आखिर एक दिहाड़े नफ्स कमीना मैदान। इसलिए मेरे दोस्तों ये महफिलें तुम्हें यही पैगाम देती, मेहनत करो यार। हमारे बड़े तो वो थे जो एक दिन में कई कई हजार बार नबी करीम अलैहिस्सलाम दुरूद पाक पढ़ते। हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं एक दिन मुझे हकीम खादिम अली फरमाने लगे अब्दुल हई रोज 10,000 बार अल्लाह। कहते मैंने अर्ज की 10,000 तो बहुत। कहने नहीं अब्दुल हई तू 10,000 तो डर गया, मैं तो कहीं 10,000 बार कह छोड़ा। उन्होंने हमें नहीं नाम कमा किया, उन्होंने बड़ी बड़ी मेहनतें, बड़ी बड़ी मेहनत। उसका वादा है हजरत जो मेहनत करेगा मैं उसकी मेहनत को रायगा नहीं जाने दूंगा। हकीम साहब फरमाया करते थे, आप फरमाया करते थे ढूंढन वाले पा लिया ढूंढ जिना दी पक्की। हम तो ढूंढते ही नहीं।